نے مجھے اس سنت کی وجہ سے دہشت گرد سمجھ کے میری انسلٹ کی، بے عزتی کی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ انسان دل و جان سے اللہ کے نبی کی اداؤں سے بھی محبت کرے، اللہ کے نبی کی طریقوں سے بھی محبت کرے، نبی کی جو ہے وہ سنتوں سے بھی محبت کرے۔ تو ارشاد فرمایا تم سب کے اوپر لازم ہے، میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، تم سارے کے سارے اس پر ایمان لاؤ گے تو ہم انشاءاللہ اپنے ایمان کو اچھائی کی طرف اور کامیابی کی طرف بڑھانے کی طرف کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اگر ایمان کے بارے میں تفصیل میں جائیں بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ علماء مشائخ تشریف لائیں گے اور ان باتوں کو مزید ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ دو کام تم نے اور بھی کرنے ہیں۔ میرا رسول دنیا میں آیا ہے، میں نے اپنا لاڈلا بھیجا ہے، تم ان کے ساتھ دو معاملے اور بھی کرو گے، ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے نبی کی مدد بھی کرو گے۔ لہٰذا کبھی میرے توجہ فرمائیے گا، لہٰذا کبھی میرے نبی کے وجود پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کے دین پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کے قرآن پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کی جماعت پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کے اہل بیت پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کی ازواج پر حملہ ہوگا، کبھی میرے نبی کے یاروں پر حملہ ہوگا۔ تم سارے کے سارے ان کے مددگار بنو گے۔ قرآن کے اوپر بات آئی تم جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، جماعت کے اوپر صحابہ کے اوپر بات آئی تم ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑنے لگے تم مدد کے لیے سارے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، تم مدد کرنا اور صرف مدد ہی نہ کرنا بلکہ ایک کام اور بھی کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے نبی کی اور میرے نبی سے تعلق اور نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کا تم ادب اور احترام بھی کرو گے، ایک ایک چیز کا ادب اور احترام بھی کرو گے۔ آج علماء کی توہین کرتے ہوئے زبانیں نہیں لرزتی ہیں۔ وہ بندہ جس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے، جو پرلے درجے کا زانی ہوتا ہے، جس کو زندگی میں کبھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے، جس نے کبھی نیکی کی بات کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہ پڑھا اور نہ سنا ہوتا ہے، بے حیائی والی جو ہے وہ صاف زندگی بے حیائی سے آلودہ زندگی ہوتی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پہ بے شرمی، بے حیائی، غلاظت، گندگی، نجاست اور دین کے ساتھ بغض اور صحابہ کرام کی نفرت اور ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر جو ہے انسان کو جو ہے وہ دل کے اندر خرابیاں اور نفرتیں، یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن علماء کی جو نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے تو وہ زبان چلاتے ہوئے ذرا بھی نہیں کامتا۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین نے فرمایا جس بندے کو دیکھو وہ علماء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، توجہ ہے، جو علماء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے، وہ دین کا پہرے دار ہے، اس نے اس کی کوئی چوری نہیں کی ہوئی، اس نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، اس نے کسی قسم کا اس کو ذاتی طور پر نقصان نہیں دیا، بس اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ دین کا پہرے دار بنا ہوا ہے، لہٰذا یہ دشمنی کر رہا اس کے ساتھ۔ فرمایا جو اس عالم کی گستاخی کرے گا، توہین کرے گا، مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا، اللہ اس کو بھی اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، آج علماء کا دفاع لوگ نہیں کرتے، بڑے آرام سے علماء کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، زبان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں فلاں عالم کے بارے میں، مثال کے طور پر، میرا مقصد تو یہ نہیں، میں یوں سمجھے کہ جیسے بندہ مثال پیش کرتا ہے، مثال کے طور پر ہر غیرے کے زبان پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف زبان کے اوپر ہوتا ہے یہ ڈیزل چور ہے، یہ فلاں چور ہے اور انہوں نے یہ کیا۔ آپ اس بندے سے پوچھیں آپ کے پاس کوئی تحقیق ہے، کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس یہ علم؟ بس جی میں نے سنا ہے، میں نے تو بس سنا ہے۔ یہ سننے سے آگے کوئی بندہ نہیں جائے گا، سننے سے آگے کوئی نہیں جائے گا۔ اور میرے آقا مدنی کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سنی سنائی بات کرے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے،
اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ علماء کے اوپر زبان درازیاں کرنا ہم بند کر دیں۔ یہ نبی کے سپاہی ہیں، یہ نبی کی جماعت ہے، لہٰذا حافظ نبی کی جماعت ہے، قاری نبی کی جماعت ہے، عالم نبی کی جماعت ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے، وہ جی عالم بن گئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، طالب علم بن گئے، فلاں بن گئے، فلاں بن گئے، لیکن ان کے اندر یہ خرابی اور یہ خرابی۔ کیا ملک کی فوج میں خرابیاں نہیں ہیں؟ کیا ملک کی فوج کے اندر کمیاں نہیں ہیں؟ کیا اگر کسی فوجی میں کوئی خرابی کمزوری ذاتی طور پر پائی جائے اس کو فوج سے نکال دیا جاتا ہے؟ نہ وہ پھر بھی فوجی رہتا ہے، اس کو پھر بھی تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا کام کرنے والوں میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں، ہم ان لوگوں کے خادم ہیں، ان کے معاون ہیں۔ میں اپنی بات اس حدیث پہ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا کہ آخر زمانے میں لوگ میرے دین کے خادموں کے ساتھ، میرے دین کے عالموں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا، ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو یہ میسج دے دیا تھا، یہ پیغام دے دیا تھا، ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں، میرے امت کے لوگوں، قرآن پڑھ لینا، قرآن کی تفسیر پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، میرا دین پڑھ لینا، عالم بن جانا، اور اگر یہ نہ کر سکو تو دین سیکھنا شروع کر دینا، طالب علم بن جانا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر تم علماء سے اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جانا۔ اس کے علاوہ چوتھی بات اپنے اندر پیدا نہ کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آج ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سارے مجمع کو 10 بستہ ہاتھ باندھ کے درخواست پیش کرتا ہوں، خصوصاً میرے جیسے جو عوام جو ہے وہ مجمع میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان مدرسوں کو آباد کرنے والے، قرآن کو سینوں میں اتارنے والے، نبی کی حدیث کے پہرے دار بن کر زندگیاں گزارنے والے، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ایک واحد راستہ ہے، یہ نبی کی جماعت ہے، یہ نبی کے سپاہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو جڑے گا، تعلق بنائے گا، اللہ رب العزت ان کی برکت سے لوگوں کا ایمان بچا لیں گے۔ ورنہ وہ کسی جو ہے وہ انجینئر کے ہتھے چڑھ جائے گا، ورنہ وہ کسی غامدی کے ہتھے چڑھ جائے گا، وہ ورنہ کسی اور فتنے کے جو ہے وہ اس کے لپیٹ میں آ جائے گا، وہ اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا۔ علماء سے، فضلاء سے اور طلباء سے بھی یہ درخواست ہے، مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جانے کے بعد کبھی بھی اپنا ناطہ، اپنا تعلق مدرسے سے ختم نہ ہونے دینا۔ اپنے شیخ الحدیث سے، اپنے مفتی صاحب سے، اپنے استاد سے اپنا ناطہ ٹوٹنے نہ دینا، ورنہ کتنے فضلاء جنہوں نے اپنے اساتذہ سے تعلق توڑ لیا، اپنے بزرگوں سے تعلق توڑ لیا، ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ دنیا فتنہ کا گویا کہ نمائندہ بن کر وہ لوگوں کو مزید آگے بڑھ کے اس فتنے میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔ شجر سے وابستہ رہ، شجر سے وابستہ رہ، اور امید بہار رکھ۔ ان علماء کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور ان کی مجلسوں میں ہم حاضری دیتے رہیں گے اور ان کی آواز پر ہم لبیک کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ باوضو علماء کی مجلس میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس عمل کے طفیل میں کل قیامت میں ہم نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ پائیں گے، محبوب کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو، عظیم الشان اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پر کامل درجے کا ایمان عطا فرمائے، اور اپنے نبی کا اللہ رب العزت ہمیں اس کے دین کا مددگار بنائے، اور نبی علیہ السلام کے جہن ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہمیں ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توہین نبی مت گر مٹی مجھے
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کر دے، تو وہ حکم کی تکمیل کر کے تو میں انشاءاللہ سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اور مجھے یہ حکم جو ہے وہ سن کے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن سننے کی فرمائشیں تو آسمانوں سے آیا کرتی تھی، تو سارے حضرات بڑے ادب سے توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سورۃ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدقت يا رب العالمين مٹی میں ملا دیں گے توہین نبی مت کر مٹی میں ملا الحمدللہ یہ تھے واعظ خوش الہان قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب